بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات بھیجا یا بزاد گرمی ظاہر ہے کہ شب بیداری تاریخی اعتبار سے یہ شب بیداری کی مجالس منعقد ہے. ایک مدت سے آپ شرکت کرتے ہیں. اس مجالس میں خاص طور سے نوجوانوں کو شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ شہزادہ علی اکبر کے عنوان سے یہ شب بیداری منعقد ہوتی ہے، تو کم سے کم نوجوانوں کو جہاں ماتم میں شرکت کرنا ہے وہاں پہلے اس شخصیت کے بارے میں سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر شخصیت کو ہی نہیں سمجھے تو پھر ماتم میں معرفت کی منزل نہیں قائم ہو پائے. آپ کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کا. کون علی اکبر؟ اسی کون علی اکبر کا جواب مجلس عزا میں ہوتا ہے، ماتم علی اکبر بھی نہیں ہو پاتا. اس لیے کوشش کرنا چاہیے. میں بہت زیادہ بیان نہیں اس وقت آپ کے بیچ میں رکھنا ہے، بالکل اسی اعتبار سے کہ جو وقت رہتا ہے ہمیشہ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نام سے منسوب ہے شب بیداری، اس کے سطحی علم کو نوجوانوں کے ذہن تک پہنچانا چاہیے. ان کی والدہ کا شجرہ، ان کے والد کے سلسلے میں تو جانتے ہی آپ، تو اس شخصیت کے ددیال و ننیال کے سلسلے سے ذرا سا عرض کر دوں گا بھی. لیکن فی الحال جو آپ کے بیچ میں آیہ مبارکہ کا سہارا لیا گیا ہے، جس میں اللہ ہدایت کے انتظام اور اہتمام کا اعلان کر رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اسی لیے میں برابر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ چاہے بیٹھیں یا کھڑے رہیں، لیکن آپ کے اختیار کے استعمال کا سلیقہ دیکھنے کے بعد یہ تو معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی تہذیب عزا رواں دواں ہے. اس لیے کہ مجلسوں میں شرکت سب کا مقدر نہیں ہے. فرش عزا پہ آنا سب کے ظرف کی بات نہیں ہے. بہت آسان نہیں ہے کہ سب کے سب فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جائیں. فرش عزا کے لیے نفوس کی پاکیزگی، ذہن و قلب کی پاکیزگی، اس لیے کہ یہ وہ فرش عزا جس کے لیے آپ سنتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے شرکت کرنے آتے ہیں. اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے اور ہمارا ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ آسمان والے آ جائیں اور زمین والے نہ پہنچ پائیں. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اب اور بہت زیادہ نہیں، چونکہ کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ عرض کرنا مناسب نہیں ہوتا کیمرے کے سامنے. لیکن بہرحال آج نوجوانوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اس مجلس میں تو شریک ہوں، جو ایک جوان کے ذکر کے لیے اور ان کے مصائب کے لیے، ان کے ماتم کے لیے شب بیداری کا اہتمام کیا گیا ہے. کبھی بھی کثرت عمل سے عمل کو ہلکا یا سبک سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ روز تو ہوتی ہے شب بیداری ایک، اور آج بھی ہے. آج بھی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کتنے لوگ حق کی تلاش میں ابھی تک بھٹک رہے ہیں. آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ کی آغوش میں عقیدہ مل گیا اور حق مل گیا، کہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے.
دین حنیف کیا ہے اور درباری دین کیا ہے، اصل مسلمان کون ہے اور نقل مسلمان کون ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں اور جاہل کسے کہتے ہیں، یہ ساری تمیز آپ کو آپ کے آنگن ہی میں آپ کے والدین نے عطا کر دیا معصوم کے طفیل و تصدق میں۔ یہ آپ کو زیادہ کثرت نہیں کرنی پڑی کہ آپ ڈھونڈیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حق ہے کہ یہ حق ہے۔ ایسا ذہن میں تصور بھی اسی کے نہیں آ سکتا جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے، جو فضائے مجلس میں سانس لینے والا بچہ ہے، اس کے ذہن میں کبھی شک و شبہات کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کرتے ہیں معصوم کا ذکر، اور جب معصوم کہہ کے ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہاں لغزش کا تصور ہے، نہ خطاؤں کا تصور ہے، بلکہ پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے حجت قرار پائے ہیں عوام کے بیچ میں کہ جو ان کی ہدایت کریں، ان کی ہدایت کے لیے آئی ہوئی شخصیتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہادیان برحق کا ذکر جب مجلسوں میں کرتے ہیں تو میں پھر عرض کر دوں کہ کہاں ہم اور کہاں ذکر معصوم، بہت بڑا مرحلہ ہے۔ جس ذکر کو رسول نے کیا، جو ذکر تحریر میں قرآن کر رہا ہے، جس کا ذکر فرشتوں نے کیا، جس کا قصیدہ ملائکہ نے پڑھا، جس کی پہچان خدا نے کروائی، اگر ان بڑی شخصیتوں کا ذکر ہم جیسے کم علم رکھنے والے لوگوں کو حاصل ہو جائے تو بہت بلند مقدر کی منزل ہے کہ ان کا ذکر اور ہمیں کرنے کو حاصل ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے آپ حضرات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ سیدھی بات، زیادہ میں یہی سمجھ کے چلتا ہوں ممبروں پر کہ ممبر الجھانے کے لیے نہیں ہے، ذہنوں کو سلجھانے کے لیے۔ یہاں سے سوال چھوڑ کے نہ اتریے، سوال کا جواب دے کے اترنا عقل مندی ہے۔ اس لیے کہ آج جس دور سے آپ گزر رہے ہیں وہ دور انتہائی مشکل ہے، بہت ہی سخت مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، یا نہ سمجھے بڑی آسانی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے غلط سوال آپ کے عقیدے کے بیچ میں ڈالنے والے لوگ سازش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بیچ غلط سوالوں کو ڈال کر ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ ایک سیدھا آپ کے پاس لائن ہے، اس میں کیا نہیں سمجھ میں آتا کہ سب سے بڑی ذات خدا کی، اس کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات رسول کی، اس کے بعد سب سے بڑی ذات مولا کائنات کی، اور پھر ان کی اولادوں کی، اس کے بعد اصحاب رسول اور اصحاب ائمہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد مومنین، اس کے بعد مسلمین۔ یہ ترتیب ہے ہمارے عقیدے کی۔ اس ترتیب کو بچائے رکھنے یا اس پر باقی رہنے میں کیا مشکل ہے؟ کون ہے جو نبی کو خدا کے بعد سب سے بڑی ذات نہیں مانتا؟ سبھی مانتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد صاحبان امر کی اطاعت۔ تو قرآن کا بھی طریقہ اور سلسلہ یہی ہے جو ہمارے عقیدے میں آپ پاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ تو یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اور لوگ ہوں گے کہ جہاں حق و باطل کو سمجھنے میں مشکل ہو رہا ہو، دشواریاں پیدا ہو رہی ہوں۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کہا ہی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ معاویہ حق پہ ہے کہ علی حق پر ہے۔ شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھ ڈالا کہ وہ بڑوں کا معاملہ ہے، وہ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ خدا کی بارگاہ میں اسے طے کر لیں گے، اس میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے۔ اس میں جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل،
جب اس کے لیے علماء سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں الجھو نہیں، اسے چھوڑ دو، یہ بڑے لوگوں کے بیچ کا معاملہ ہے۔ ہمارے وہاں یہ کہا گیا کہ نہیں، اس میں الجھو اور صحیح نتیجے پہ پہنچو، تب ایمان کی دلیل ہے۔ اور ہمیں سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں جو بھی رہبر دین ہے وہ معصوم ہے۔ غیر معصوم کو اللہ نے دین کی قیادت میں رکھا ہی نہیں، نہ کسی غیر معصوم کو منصب عطا کیا گیا۔ جو نبی ہوگا معصوم ہوگا، جو رسول ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ تو اگر کوئی مولا علی کے سامنے آ گیا ہو تو ہمیں یہ کہنے میں دشواری نہیں ہوتی کہ علی حق پر ہیں، جو سامنے آیا وہ باطل ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس میں کون سا بڑا معاملہ سخت ہو گیا کہ اسے جاننے میں پہچاننے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے، یا کسی کو ہو رہی ہو؟ ایک صلوات بھیج دے آپ حضرات۔ جب آپ نے معصوم سے جنگ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تاریخ میں تو فوراً طے کر دیجئے کہ معصوم ہے بے خطا، جو لڑنے آئے وہ ہیں خطا کار، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں اگر کوئی دلیل مانگے، کوئی کتابوں کی تلاش کرے تو آپ یاد رکھیے کتابیں بھی بہت محفوظ نہیں رہ گئی ہیں۔ ایسی سی کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کو اگر پڑھ دیا جائے منبر پہ تو آپ اتار لیں گے پڑھتے پڑھتے، اگر باشعور ہے تو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لکھی گئی ہو وہ پڑھی جائے، اسے عقل کے میزان پہ معصوم کے مطابق سمجھ کر پھر پڑھا جائے۔ اس شان معصوم میں پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہیں معصوم کے سلسلے میں ضم کا تو پہلو نہیں ہے اس میں؟ اس لیے کہ میں نے بہت ساری کتابوں کو ایسا دیکھا جس میں بہت ساری چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کتابیں کیسے نہیں صحیح ہیں؟ کوئی کتاب نہیں ہے صحیح ہے سوائے قرآن کی، سب لکھی ہوئی مولوی کی، ہماری اور آپ کی ہے، جس نے جو چاہا جہاں سے ملا اسے اتار دیا، لکھ دیا۔ تو صرف یہ دلیل نہ دیجئے پڑھنے میں کہ کتاب میں لکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم سب تو پڑھتے نہیں۔ کیا کہنا اس عالم دین کا کہ جس نے اس سوال کے جواب کو بہت آسان کر دیا۔ میں اکثر بچوں کے بیچ میں اسے بیان کر دیتا ہوں کہ جس سے وہ سمجھیں کہ معاملہ کیا ہے آپ کا۔ اس لیے کہ پوچھا گیا اپنے ہندوستان کے علماء کے بیچ میں نام کے عالم دین کہ حضور واقعہ کربلا میں ہی کتنی چیزیں ہیں جو متضاد پڑھی جاتی ہیں۔ کسی نے آ کے یہ پڑھا تو پھر دوسرے نے اس کا الٹا پڑھ دیا، تو یہ کیسے کیا کیا جائے؟ تب انہوں نے کہا کہ آپ کی شیعت و کربلا کتنی مشکل سے آپ تک آئی ہے، آپ جانتے نہیں۔ آج آسانیوں سے لے کے بیٹھ گئے ہیں آپ، پچھلی تاریخوں پہ آپ مڑ کر دیکھیے، تاشقند میں آپ لوٹے گئے، بغداد میں آپ لوٹے گئے، علمی سرمایہ لوٹا گیا، معصوم کو مارا گیا، معصوم زادوں کو قتل کیا گیا، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے۔ ایسے حالات میں اگر آج کچھ آپ کے پاس ہے تو بہت بڑا معجزہ ہے اپنے آپ میں کہ اس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ بچا ہوا ہے یا کچھ مل گیا ہے۔ اس عالم دین نے کہا یوں سمجھ لیجئے آج کے حالات میں کہ کوئی شخص پولیتھین میں دال لے کر سڑک سے گزرا اور بیچ سڑک میں وہ پولیتھین پھٹ گئی اور سڑک پہ روڈ پہ وہ دال گر گئی۔ اب جس کی دال گر گئی وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے پہلے کی بسیں آ جائیں، گاڑیاں آ جائیں، اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ سے سب سمیٹ لیا۔ جب سمیٹ لیا تو اسی میں کنکر بھی آ گئے، اسی میں مٹی بھی آ گئی، اسی میں دال بھی آ گئی۔ وہ سمیٹ کے لے آیا اور اس کے بعد لا کے گھر میں رکھا تو ذمہ دار عورت نے کنکر، مٹی اور دال کو الگ کر دیا۔ یہی ہے کربلا، یہی ہے شیعت۔ آئی ہے بڑی مشکلوں سے لپٹی ہوئی، سب سمیٹ کے لکھ دیا گیا۔ اب عقل کے میزان پہ
تول کے دال الگ کر دو، کنکری الگ کر دو۔ کنکری کو اس لیے نہ پڑھ دو کہ کنکری بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ حادثہ ہے آپ کے کربلا اور شیعت کے ساتھ کہ بڑی مشکلوں سے تلواروں کی سائے میں گزر کر کربلا بھی پہنچی ہے اور شیعت بھی پہنچی ہے۔ صلوات بھیجے آپ اللہ۔ آپ سمجھے؟ تو بس یہی ذہن میں رکھیے، کسی نے کچھ پڑھ دیا تو پھر اسی کے اوپر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ پوچھیں گے تو فوراً ہم بتائیں گے کہ فلاں کتاب میں ہے، بغیر کتاب کے ہم نہیں پڑھتے۔ تو کتابوں میں تو بہت چیزیں ہیں لیکن ہر چیز نہیں پڑھی جاتی، اور اس وقت میں اس لیے نہیں اور زیادہ کہہ سکتا کہ ہیں تو آپ اپنے ہی معاشرے کے، لیکن جو لائیو ہو رہا ہے اس سے ذرا سا مشکل ہوتی ہے ساری چیزیں پڑھنے سے۔ تو آئیے اتنا میں نے عرض کر دیا آپ کے بیچ میں، اور اب آئیے اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے بیچ میں سرنامہ سخن اور جو اس شب میں گفتگو ہونی ہے اس سلسلے میں آپ کے بیچ میں بیان کر دوں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ آزاد مولا۔ ہادیان برحق نبی سے لے لیجئے، اور نبی کے بعد وہ امامت کا سلسلہ، ہم زیادہ الجھنوں میں نہیں پڑتے۔ ہم نے آپ سے کہا ہے کئی بار مجلسوں میں کہ اپنا مرتبہ اصحاب کا ہے اور اپنا مقام اہل بیت کا ہے۔ مقام اپنا اپنا ہوتا ہے، اور جب مقام کی ترتیب بدلتی ہے تو انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو اسلام کی تاریخ کہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ترتیب بدل دی گئی۔ میں اکثر آپ کے بیچ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں بڑی اولاد کی جگہ چھوٹی اولاد کو دے دی جائے اور بڑی اولاد کو فراموش کر دیا جائے تو وہ گھر بہت زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ مایوس اولاد کہیں نہ کہیں گھر میں انتشار پیدا کر دے گی کہ ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ہماری جگہ پہ دیکھیے چھوٹے بھائی کو اتنی عزت دی جا رہی ہے اور میں ایک بڑا بیٹا ہوں گھر کا، اور میری کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ ہنگامہ مچا کیوں؟ ترتیب آپ نے توڑ دیا۔ اس کو جو ترتیب تھی وہ رہ جاتی اگر تو کوئی ہنگامہ نہ ہوتا۔ ایسے اسلام کی ترتیب توڑ دی گئی۔ جہاں اہل بیت کو چاہیے تھا وہاں صحاب ہو گئے، جہاں صحاب کو چاہیے تھا وہاں اہل بیت آ گئے، جہاں نبی کو چاہیے تھا وہاں اہل نبی نہ آ پائے۔ تو یہ ترتیب جو بگڑ گئی، تو جب ایک گھر ترتیب بگڑنے سے اکھڑ جاتا ہے تو پھر دین کہاں بچنے والا تھا؟ اسی لیے 72 ٹکڑوں میں 70 فرقوں میں الگ الگ مزاج لے کر لوگ، یہاں تک کہ آج کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اتنے فرقے وجود میں اس کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان ایک نظریہ رکھتا ہے اپنے طور پر، وہ اس نظریے کے قریب جانا ہی نہیں چاہتا جو نظریہ آپ کو ترتیب عصمت میں ملا ہوا ہے۔ تو جب ہر ذہن میں قیاس آرائی شروع ہو جائے تو پھر دین کی حقیقت کہاں بچنے والی ہے؟ اللہ نے انتظام کیا تھا ہادیان برحق کا، اس کے باوجود کہ آپ عقل رکھتے ہیں، عقل دینے کے بعد بھی اللہ نے معصوم سے ہدایت آپ کو کروائی کہ بغیر ہدایت کے تم نہیں رہ سکتے۔ اور جن کی ہدایت ہوئی در اہل بیت سے، ان کی زندگیوں کو آج منبر سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ درس نہیں ہے ہمیں اور آپ کو کہ اگر آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں تو آپ بھی لائق ذکر ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا نوحہ پڑھا لائق ذکر ہو گئے، مجلس پڑھ دی لائق ذکر ہو گئے، مرثیہ خوانی کر دی لوگوں میں بلند ہو گئے، قصیدہ خوانی کر دی لوگوں میں بلند ہو گئے۔ کیوں بلند ہو گئے؟ کہا ذکر اہل بیت کرنے والا ہے۔ عام لوگ اور ہیں، پڑھنے والے اور ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، کیوں؟ کہیں گے اے ذاکر حسین ہے، ہمارے جیسے کتنے لوگ وطن میں پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں ذکر سید الشہداء کرنے بیٹھا ہوں۔ تو یہ ہماری عزت نہیں ہے، سید الشہداء کی عزت ہے جو بلندیوں پہ لا کے مجھے پہنچا رہی ہے۔ اور اگر جو بلندیاں دے اسی کو نہ سمجھ پائے تو تمہاری بلندی بچے گی کہاں؟ چلو آدمی دے یہ سارا عزت اور بلندی آپ کو ملی ہے رسول اور آل رسول کے ذکر کے سائے میں اور صدقے میں۔ اب اگر واقعی ہم ان کے والے ہو جائیں تو پھر کیسی عزت ملے گی؟
اس لیے کہ پڑھنے میں تو طے نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، لیکن آج کے حالات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکار زیادہ ہیں عزادار کم ہیں، کلاکار زیادہ ہیں سوگوار کم ہیں، اور امام سوگوار اور عزادار کی تلاش کرتے ہیں، فنکار اور کلاکار کی تلاش تو کرتے نہیں۔ دل میں درد کتنا لیے ہو تم میرے لیے کتنی معرفت کی منزل میں تم ہو، ورنہ بعد رسول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی جو ہمارے بیچ میں ہے، جتنے بھی واقعات آپ سنتے ہیں، مولا علی نے جس طرح سے بھی ہدایت کی لوگوں کی، جبر کی منزل بھی نہیں، دلوں میں دین کو اتارا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے حسین کردار سے، اپنی حسین سیرت سے۔ اور جب آپ اطاعت الہیہ میں معصوم کو مکمل پاتے ہیں، کئی بار کئی مجلسوں میں عنوان کے طور پہ میں سورہ محمد کی 7ویں آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کیسے مدد کی جائے؟ اللہ کی مدد معصومین نے کی ہے، رسول نے کی ہے، ائمہ طاہرین نے کی ہے، اہل بیت رسول نے کی ہے، ان کے مشن کو پائمال کرنے والے لوگ بھی رہے اور اس مشن کو اپنی جان دے کے بچانے والے لوگ بھی رہے۔ جنہوں نے دین حق کو بچایا وہ اللہ کی مدد ہے، اور جب اللہ کی انہوں نے مدد کی تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی، اور جب اللہ نے ان کی مدد کی تو انہیں ہر عمل میں ثابت قدم رکھا، اور جب ثابت قدم رکھا تو ہر میدان کے فاتح رہے، کہیں سے فرار اختیار کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، اس لیے کہ جو ثابت قدم اللہ جسے رکھے وہ میدان سے بھاگتا نہیں، وہ شک و شبہات رکھنے والے لوگ بھاگتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آج رسالت پہ شک ہوا، اور جب رسالت ہی پہ شک ہوا تو تمہارے قدم کہاں ٹھہر پائیں گے، تمہیں تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ لیکن وہ علی جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دے کہ میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں، تو ایسا ثابت قدم رہے کہ دشمن کو کہنا پڑا یا رسول اللہ آج آپ اس جنگ میں کتنے علی لے کر آئے ہیں۔ یہ خوف دلوں میں، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں لگ رہا ہے کہ علی سامنے آ گئے، پھر ادھر سے بھاگ کے جس طرف جا رہا ہے پھر علی دکھائی دے رہے ہیں۔ جب چاروں طرف علی دکھائی دینے لگے تو اس نے کہا کتنے علی لے کر آپ آئے ہیں؟ آواز آئی ایک علی ہے، لیکن تمہارے خوف نے کئی علی خود پیدا کر دیے ہیں میدان میں۔ یہ ہے ثابت قدم اور اللہ کی مدد سے اپنی قوت و طاقت کو خدا کی بارگاہ میں شکر کی منزلوں میں پیش کرنے کی مہارت۔ ایسا شکر اختیار کیا ان شخصیتوں کہ اللہ نے انہیں تحفے دیے، انعام دیے، ان پر نعمتوں کا نزول ہوا۔ ایسے اللہ کی مدد کی کہ اللہ نے جب مدد کی تو دنیا رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ انہیں بلندی اور عزت دے رہا تھا۔ رسوائی اور ضلالت کا سامان کرنے والے حضرات معصومین کے خلاف آج پتہ نہیں کس گوشے اور کونے میں چلے گئے، کہاں ہیں کوئی خبر نہیں۔ جتنے لوگ بھی تاریخ میں باطل قوتیں گزری، وہ چاہے بنی امیہ کے ہوں بنی عباس کے ہوں، مجھے اسے پڑھنے میں کوئی مشکل و دشواری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان بادشاہوں کے دربار سے نکلے ہوئے مسلمان اور در اہل بیت سے اٹھے ہوئے مسلمان، یہی دونوں دو طریقے کے مسلمان ہیں جو تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ درباری مسلمان اسلام کو مٹانے کی پر لگ گئے، اور در اہل بیت کے مسلمان اسلام کو بچانے میں امام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہی ہے مکمل تاریخ اسلام جو آپ کے بیچ میں۔ اس طرح انہوں نے اطاعت الہی کے حق کو ادا کیا،
اس طرح اطاعت رسول کی منزل سے اپنے آپ کو گزارا کہ اللہ نے دے ایسے ایسے تحفے دیے ہیں کہ اگر اس مقام اور منزل پر آپ آ جائیں تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مولا علی کو تحفہ ملا عباس کی شکل میں، امام حسین کو تحفہ ملا علی اکبر کی شکل میں، ورنہ یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں کہ جو معصوم کی شکل میں تو تھے، لیکن جب اس سے آگے منزل بڑھی تو عباس اور علی اکبر کی شکل میں آ گئے۔ اب آپ بتائیں کہ ان کی والدین کی کیا منزل ہے؟ حضرت عباس کے والد ہیں معصوم مولا علی، حضرت علی اکبر کے والد ہیں امام حسین معصوم ہادی برحق۔ پھر ان کی ماں کا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ باپ کا اچھا ہونا بیٹے کے اچھے ہونے کی ضمانت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ماں کا بھی اچھا ہونا پڑے گا، اکیلے باپ کے اچھے ہونے سے بیٹا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مولا علی کبھی ام البنین کی تلاش نہ کرواتے جناب عقیل سے، کہہ دیتے کوئی خاتون آ جائے میں تو خود علی ہوں۔ امام حسین نے جو رشتہ قائم کیا جناب ام لیلہ سے، ثقفی قبیلے کی خاتون، جناب مختار ان کے رشتے میں چچا لگتے، شجاع اور بہادر گھرانہ۔ ظاہر ہے کہ جناب مختار کا قبیلہ کتنا شجاع اور بہادر ہے یہ خود مختار ہی کی زندگی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس قبیلے سے جناب لیلہ، حضرت عباس کی ماں، آپ سنتے رہتے ہیں فاطمہ کلبیہ، کلبی قبیلے سے تھی۔ دونوں خاتون شجاع گھرانے سے آئیں، شجاع قبیلے سے آئیں، اس لیے کہ جب شجاعت اور عصمت کا اتصال ہوتا ہے تو حسین اور وفادار بچے پیدا ہوتے ہیں اس کائنات میں۔ ایک طرف ام البنین کی شجاعت اور علی کی عصمت کا اتصال ہوا تو پیکر وفا حضرت عباس وجود میں آئے، دوسری طرف امام حسین جیسے معصوم کا اتصال شجاع اور بہادر گھرانے کی ام لیلہ سے ہوا تو ہم شبیہ پیغمبر وجود میں آ گیا۔ دونوں خاتون کی سب سے بڑی کمال و کردار کی منزل یہ ہے کہ ایک خاتون کی آغوش میں عباس اور دوسری خاتون کی آغوش میں علی اکبر۔ اب یہاں سے آپ سن لیجئے حضرت علی اکبر، جتنا بھی ممکن ہے اس وقت آپ کے بیچ میں کیا کہنا اس شہزادے کا۔ حسین ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اسلامی اصولوں میں آپ سنتے ہیں ایک لفظ رب جمیل حب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے، خوبصورت ہے خوبصورت سے محبت کرتا ہے۔ رب جمیل حب الجمال، جمال کے معنی خوبصورت، کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ میں وہ اللہ حسین ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سے مراد وہ نہیں کہ چہرے خوبصورت صرف ہو، بلکہ صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی کمال کی ہو۔ اس لیے کہ ایک نمونہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حب الجمال کو دکھا دیا۔ دکھایا کیا؟ کہ بلال حبشی کو مؤذن بنا دیا اور کہہ دیا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، حب الجمال۔ اس حسین سے محبت کی اللہ نے، کس سے؟ سیاہ فام۔ تو چہرے کے حسن سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ نے معصوم کو ہر زمانے میں سب سے حسین اس لیے بنا کے بھیجا کہ کہیں حسن کے مقابلے میں میرا معصوم نمائندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اس لیے کائنات میں جو معصوم رہا وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین رہا، اور سارا حسن جب سمٹ کر ایک پیکر میں آ گیا تو اس حسین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے آپ۔
جس کا قصیدہ قرآن نے واللیل والشمس، وہ کالی زلفوں والا، وہ حسین چہرے والا، ایسا حسین میرا نبی کہ جس کے حسن کا صدقہ اترے تو یوسف بن جائے، حسن یوسف دنیا میں شہرت پا جائے، جس کا اعتراف خود جناب یوسف نے کیا کہ ایک حسین کا اترے ہوئے حسن کا صدقہ جو مجھے ملا ہے۔ نبی کے حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس حسین چہرے کو بنا کے قلم توڑ دیا کہ اب اس سے بہتر کوئی حسین چہرہ نہیں بنایا جائے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا اس کے بعد جب امامت کا سلسلہ شروع ہوگا؟ کہا اس کی کاپی تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے بہتر نہیں بنایا جائے گا۔ اب اگر معصوم کے بیچ معصوم کے حسن کی کاپیاں ہوتی چلی جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ امامت کا سلسلہ ہے، یہ بھی منصب ہے، رسول کے پاس بھی منصب تھا۔ نبی نے کہا کلنا محمد، تو کلنا محمد میں نبی جیسے چہرے ہو سکتے ہیں، لیکن قدرت نے جو اہتمام کیا خانہ حسین میں کہ 43 ہجری میں جو آپ نے شخصیت کو دیکھا آتے ہوئے اس دنیا میں کہ حضرت علی اکبر، جتنے بھی امتیازات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے اس وقت۔ رسول کی شبیہ، مشہور جملہ ہم شبیہ پیغمبر، اتنے تک تو غنیمت ہے کہ خاندان کے کسی بزرگ سے خاندان کا بچہ مل رہا ہو، اپنے نانا سے مل رہا ہے، اپنے دادا سے مل رہا ہے، اپنے باپ سے مل رہا ہے، اپنے بھانجے ماموں سے مل رہا ہے، اپنے چچا سے مل رہا ہے، تو خاندانی اعتبار سے شکل و صورت پر مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے وہاں بھی خانوادے میں ہوتا ہے، اکثر بزرگ بچوں کو دیکھ کے کہتے تم نے اپنے پر دادا کو نہیں دیکھا، بالکل ایسے ہی تھے جیسے یہ بچہ ہے۔ تو خاندانی اعتبار سے چہرے مل سکتے ہیں، لیکن آپ صرف یہی نہیں کہتے کہ ہم شبیہ پیغمبر، آپ کہتے ہیں رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں رسول کی شبیہ۔ جب رفتار کہیں گے تو چال میں، گفتار کہیں گے تو بات میں، صورت کہیں گے تو چہرے میں، تو رفتار اور گفتار میں کیسے رسول کی شبیہ ہوگی؟ اس لیے کہ تب تو نبی تھے بھی نہیں جب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے کہ نبی نے نبی کو دیکھا ہو چلتے ہوئے تو ویسے چلنے لگے، بات کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ویسے بات کرنے لگے، عمل کرتے دیکھا ہو تو ویسے ہی عمل ڈھال لیا اپنا۔ حضرت رسول خدا کو علی اکبر نے دیکھا ہی نہیں، تب آپ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، دیکھا ہے تو امام حسن کو اور امام حسین کو، اور پھر سید سجاد کو، اور پھر محمد باقر کو۔ رسول کی سیرت و صورت کو ملنے والا یہ اپنے آپ میں ایک معجزاتی صورتحال ہو سکتا ہے کہ صورت تو مل گئی، رسول کی سیرت کیسے مل گئی؟ اس لیے کہ صورت اللہ دیتا ہے، سیرت بندہ بناتا ہے۔ اگر سیرت بھی اللہ ہی بنا کے بھیج دے تو پھر بچا کیا؟ پھر منزل کمال کیا ہے آپ کا؟ یہ اللہ نے آپ کو دے دیا، سیرت بھی دے دی، صورت بھی دے دی، سب دے دیا، تو پھر آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ حضرت علی اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بابا حسین سے ان کے نانا کی سیرت کو سنا اور ان کی سیرت کو سن کر اپنے اندر اس سیرت کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش کو سیرت رسول کہتے ہیں، جس کا ملکہ بن کر علی اکبر تاریخ کے حوالے ہوئے کہ سیرت بھی ہے اور صورت بھی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں پیغامی ہے حضرت علی اکبر۔ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ عرض کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ نے حسین کی آغوش میں دیا۔ ام لیلہ جیسی ماں اگر آپ کے ذہن میں بیان ہوگا تو دو جملے سن لیجئے، اس کے بعد اپنے مسئلہ۔ میرے مولا حسین وہ علی اکبر، رسول خدا کی شبیہ۔ نبی کی ماں کون ہے؟ جناب آمینہ۔ نبی کو پالا کس نے؟
فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کی والدہ. تو رسول کی زندگی میں دو خاتون ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے، دوسرے پرورش کرنے کی حیثیت سے. جب اس کی شبیہ بن کر علی اکبر آئے تو اللہ نے وہی اہتمام رکھا. ام لیلہ ماں بنی، پرورش جناب زینب نے کی. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی تصویر بن جائے اگر کوئی، تو وہاں بھی دو معتبر خاتون کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ماں بن جائے اور دوسری پرورش کرے. جناب زینب جس کی پرورش و تربیت کرے وہ ہے علی اکبر، جس کی ماں ام لیلہ ہو وہ ہے علی اکبر، جس کا دادا علی ہو وہ ہے علی اکبر، جس کے باپ حسین ہو اسے کہتے ہیں علی اکبر. مرکز حسن بن کر آیا ہوا یہ بیٹا کہ جب بازاروں میں نکلتے تو خرید و فروخت بند ہو جاتا، لوگ حسین چہرے کی زیارت کرتے. باب ازا، لیکن کیا کہنا میرے مولا کا کہ اتنے حسین چہروں کو لے کر حسین کربلا کی طرف مدینے سے روانہ ہو گئے. بیٹا علی اکبر تم بھی چلو، لیلہ تم بھی چلو ساتھ. عباس بھی ساتھ میں، قاسم بھی ساتھ میں، اور محمد صاحب علی اکبر کو لے کر آئے. کیا شعور کی منزل ہے خانوادہ علی کے بچوں کی، کوئی اس شعور کو سمجھ ہی نہیں سکتا. کس منزل پہ کربلا کو آپ نے دیکھا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اپنے کو دکھانے میں لگی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں ہوں. یہی یزید کے سپاہیوں نے بھی کیا. جب پہلا تیر پھینکنا ہوا امام حسین کے خیمے کی طرف تو پھینکنے والے نے کیا کہا؟ شامی سپاہیوں کو خطاب کیا اور کہا تم گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر حسین کے خیمے کی طرف پھینکا. یہ ہے سیاست کی خباثت اور اقتدار کی حبس میں ڈوبے ہوئے لوگ کہ جو لوگوں کو گواہ بناتے ہیں اپنے عمل کے اوپر کہ تم گواہ رہنا میں نے پہلا تیر پھینکا ہے حسین کے خیمے کی طرف. کون؟ شامی سپاہی. وہ 30,000 ہوں، 3 لاکھ ہوں، یا سب سے بڑا نمبر 9 لاکھ کا ہو، اسے دکھا کے تیر پھینکا. تو یہ ہے باطل قوتیں، یہ ہے طاغوتی قوتیں کہ جن کا سب کچھ دنیا ہی میں ہے. خیمہ حسینی کی طرف کیا منظر دکھائی دیا کہ جب حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا تو گھوڑے پہ بٹھا کے حسین نے کیا کہا؟ بار الہ تو گواہ رہنا. حسین نے بھی گواہ بنایا لیکن خیمے میں بیٹھے اصحاب کو نہیں. بار الہ تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. یہ ہے حق کا نمائندہ، یہ ہے ہادی برحق، یہ ہے امام برحق، یہ ہے نبی کا نواسا، یہ ہے فاطمہ کا لال اور علی کا بیٹا حسین جو اپنے عمل پر خدا کو گواہ بنا. اس انداز سے حسین نے علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجا. جوانوں، دین کی پابندی کا شعور حضرت علی اکبر کی زندگی سے مل سکتا ہے کہ جو یہ کہے بابا ہم حق پہ ہیں تو موت مجھ پہ آئی یا میں موت پہ جاؤں. وہ جرات کہ آپ نے خطبہ بھی دیا کربلا کی سرزمین پر. اب اس خطبے کو پڑھنے کی ضرورت اس وقت نہیں. جوان علی اکبر 18 سال کا، حسین جیسا باپ، جس مشکلوں سے بھی آپ نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ قاسم اور علی اکبر کو اجازت دینے میں امام حسین کو دشواری یہ تھی کہ بار بار یہی کہہ رہے تھے بیٹا تو میرے نانا کی شبیہ ہے، میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. اے قاسم تو میرے بھائی کی تصویر ہے، جب بھائی کی یاد تڑپاتی تھی تو میں تجھے گلے لگا لیا کرتا تھا.
تو یہ بچے ایسے تھے جنہیں بھیجنے میں بہت دشواری اور مشکل ہوئی عزاداروں۔ بس آئیے، اگر آپ آمادہ ہیں جناب لیلا اور زینب کو پرسہ دینے کے لیے اس وقت، آپ اگر آمادہ ہیں جنت البقیع کی آئی ہوئی اس شہزادی کونین کو کہ جس کے پہلو شکستہ ہیں اور قبر اجڑی ہوئی ہے، اور وہ اپنے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ لینے کے لیے مجلس عزا میں تشریف لائی ہوں گی، تو آپ کیسے پرسہ دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں طے کرے گا کہ کیسے آپ پرسہ دیں۔ لیکن جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو اس تڑپ کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ جس کی اطلاع جناب سیدہ نے دی تھی۔ آپ سنتے ہیں شیخ مہدی کا واقعہ کہ جب انہوں نے ذکر کیا علی اکبر کے نوحے کا امام حسین کی قبر پہ روضے پر کربلا میں، اور وہ شب میں آ کے سو گئے، تو انہیں تاریکی سے آواز آئی۔ اس آواز پہ گھبرا کے اٹھے، ان کے ذہن میں آیا کہ جب یہ آ گیا جملہ کہ اے میرے غریب لال کے نوحہ خاں یا صاحب بیاس، سمجھ گیا وہ شخص کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، گھبرا کے اٹھ گیا، کہا لگ رہا ہے کہ آپ میرے آقا حسین کی ماں ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے بیٹے کی قبر پہ نوحہ خوانی کر کے آیا ہوں، پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، عمل میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو بے بھی معاف کریے گا۔ آواز آئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ اب میرے حسین کی قبر پہ علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا، جب سے تو نوحہ پڑھ کے آیا ہے میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے، آئے وہی میرا علی اکبر کہ جس نے مجھے آواز دی اور میں چل کے نہ پہنچ پایا۔ مصیبتوں سے گزر جانے کے بعد مصیبتوں کا احساس بعد میں ہوتا ہے، ساری جگہ پہ آپ نفسیاتی طور پہ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مصیبتوں سے آپ گزر جاتے ہیں، ہمت کر کے گزر جاتے ہیں، بعد میں جب بیٹھتے ہیں تو یاد آتا ہے ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، مجھ پہ اتنے مصائب پڑ گئے۔ اسی لیے سارے احساس کو سید سجاد نے مدینے میں آ کے پورا کیا کہ چلے آئے کوفہ و شام کے بازاروں درباروں سے، اور جب مدینہ آ گئے تو اب ایک ایک لمحہ یاد کر کے رونے لگے، ہائے میری پھپھیاں بے مقنعو چادر۔ یہ احساس تھا سید سجاد کا کہ جو اسیری کے عالم میں تو گزر گئے، لیکن آنے کے بعد ایک لمحہ خاموش نہیں رہے، روتے رہے۔ باب ازا اسی لیے جب وہ واقعہ سنتے ہیں آپ، یہ حسین ابن نمیر ملعون واقعہ حرہ جو کربلا کے بعد مدینے میں خوریزی ہوئی، غارت غری ہوئی، خواتین کی عزتیں پائمال ہوئی، اس میں سردار بنا کے بھیجا گیا تھا حسین ابن نمیر۔ مدینے والوں نے اسے گھیرا، اس نے سمجھا کہ اب میں شاید قتل ہو جاؤں گا، تو وہ بڑی تیز بھاگا۔ امام مدینے سے بہت دور خیمہ زن تھے، آرام فرما رہے تھے چوتھے میں۔ اس نے دیکھا کہ ان قریب مجھے پکڑ لیں گے لوگ، تو اس نے دیکھا خیمہ لگا ہوا، تو اس میں جا کے چھپ گیا۔ جب جا کے چھپ گیا تو اندر دیکھا کہ چوتھے امام لیٹے ہوئے ہیں، سید سجاد گھبرا گیا، پیچھے ہٹنے لگا، زخمی حالت میں تھا۔ جب پیچھے ہٹنے لگا تو لیٹے لیٹے امام نے کہا بھائی تو واپس کیوں جا رہا ہے؟ زخمی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، سامنے پانی ہے، ادھر طعام ہے، ادھر آرام ہے، کر لے اس کے بعد چلے جانا۔ یہ گھبرا گیا، اسے آخر میں کہنا ہی پڑا کہ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں۔ کہا پہچانتا ہوں، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری ہو،
اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر اتنا کرم کیوں کر رہے ہیں؟ کہا وہاں میں تیرا مہمان تھا، تو نے اپنے ظرف کے اعتبار سے مہمان نازی کی، یہاں تو میرا مہمان ہو گیا۔ پھر علی اکبر کی یاد میں سید سجاد بیٹھ کر روئے، یہ تو ہی تو تھا جس نے آخری وقت میں نیزہ مارا میرے بھائی علی اکبر کو۔ تو عزادارو، علی اکبر کی یاد میں معصوم تڑپتے رہے، سید سجاد تڑپتے رہے۔ اس لیے کہ جب حمید ابن مسلم نے پوچھا کہ فرزند رسول جب چادریں چھن رہی تھیں تو ایسے موقع پر میں نے دیکھا کہ ایک بی بی کے سر پہ سرخ چادر تھی، تو میں سمجھ نہیں پایا کہ اس سوگوار ماحول میں سرخ چادر اڑنے کا کیا مقصد ہے۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد تڑپ گئے۔ پھر آپ نے گریہ شروع کیا، کہا فرزند رسول آپ کے رونے کا کیا مقصد ہے؟ کہا تو نے مجھے علی اکبر کی یاد دلا دی۔ کہا مولا علی اکبر سے اس چادر سے کیا تعلق؟ کہا جب میرے بابا بھائی علی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہیں تو میری پھوپھی زینب سفید چادر ڈال کے بیٹھی تھی، لاشے کے آتے ہی سینے پہ ایسا گری کہ جوان کے خون کے دھاروں سے میری پھوپھی کی چادر سرخ ہو گئی۔ اس طرح سید سجاد تڑپے ہیں۔ بس ارباب ازا میں نے الگ سے اتنا وسائل پڑھ دیا۔ آئیے چند جملے اس مرحلے میں کہ جہاں شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں بیچ میں روک کے علی اکبر سے کہنا کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا کہ کسی جوان بیٹے سے باپ کی جدائی کیا درد دیتی ہے۔ اے بیٹا جاؤ، اب ہم نہیں آئیں گے تیرے پیچھے، بس جب تک سامنا ہے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا۔ عزادارو، علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے گئے، حسین نانا کی تصویر ذہنوں میں اتارتے گئے۔ میدان جنگ میں جو ہوا، اس لیے کہ دو روایتیں پڑھی جاتی ہیں کہ پیچھے سے ملعون نے نیزہ مارا اور اتنا تیز مارا کہ وہ نیزہ سینے کی طرف نکل آیا۔ ایک روایت میں ادھر سامنے سے نیزہ مارا گیا، تو سامنے سے جو نیزہ مارا گیا وہ زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ گھوڑے کے قریب آ کے ملعون نے جب نیزہ مارا علی اکبر کے سینے پر، تو صرف مار کے نیزہ چھوڑ نہیں دیا، اس نے پھر اسے کھینچا بھی کہ میرا نیزہ نکل آئے، لیکن جوان سینے میں الجھا ہوا، ہائے وہ نیزے کا حصہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ آپ بتائیے آنکھوں میں اگر ذرا سا تنکا پڑ جائے تو آنکھوں میں کتنی اذیت ہوتی ہے، لیکن سینے میں کوئی علی ہی ٹوٹ کے رہ جائے، کیا درد محسوس ہوا، کیسا محسوس وہ ہوگا حضرت علی اکبر کو۔ بس اس شہزادے کا پرسہ دیتے ہوئے چند جملے میں بات کو تمام کروں۔ امام حسین کو بلایا، آئے، کس طرح آئے ہیں؟ گرتے ہوئے آئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر گر گئے، پھر اٹھے، اور ایسا گرے ہیں کہ منہ کے بل گرے ہیں۔ اس لیے کہ جب جناب علی اکبر کے ایک ہاتھ کو دیکھا سینے پر، دوسرا ہاتھ زمین کی طرف، تو قریب جا کر ہاتھ ہٹانے لگے تو دوسرے ہاتھ سے علی اکبر اپنے بابا کے ریش مبارک کی دھول جھاڑنے لگے اور کہنے لگے بابا لگ رہا کہ آپ زمین پہ گر گئے ہیں، آپ کے چہرے پہ اتنا دھول کہاں سے آ گئی ہے؟ بیٹا جب تم نے بلایا تو میں نے چلنے کی تو کوشش کی، لیکن میں چل نہیں پایا، زمین پہ گر گیا۔ بچی نیزے کے ٹکڑے کو حسین نے نکالا، اسی کے بعد جوان نے اینڑیاں رگڑ کر، آئے خدا کسی باپ کو اپنے جوان کا یہ منظر نہ دکھائے جو میرے مولا حسین نے کربلا کی سرزمین پہ تنہائی میں دیکھا، کوئی تھا نہیں، سامنے جوان کو دم توڑتے ہوئے حسین نے دیکھا۔ بیٹے سے باپ جدا ہوا، بس
کس طرح لاش علی اکبر اٹھائے حسین، کوئی صورت نظر نہیں آتی جو پیروں سے چل کے نہ آ سکا ہو، وہ 18 سال کے جوان کی میت کو کیسے اٹھا کے لے جائے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ قدم علی اکبر کے زمین پر خط دے رہے تھے اور حسین کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، بیٹا مجھے معاف کرنا کہ اب جسم میں قوت و طاقت نہیں بچی کہ میں تیرے لاشے کو اٹھا سکوں۔ بچوں کے سہارے پیر کو اٹھوایا اور لے کے خیمے میں آئے، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، علی اکبر کا ماتم ہوا۔ سکینہ سرالے آئیے بھیا، میں نے دامن پکڑ کے کہا تھا کہ آج جو گیا واپس نہیں آیا۔ اے بھیا علی اکبر، آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے چچا نے بھی میرا ساتھ چھوڑا۔ بس اور وہ بات تمام ہو گئی۔ آپ پرسہ دے چکے جناب لیلا، جو مصائب آپ کے ذہنوں میں اسے جوڑ لیجئے اور بات کو آگے بڑھا دیجئے۔ بس اتنا سا کہ کتنا ظلم ہوا ہے ان ماؤں کے اوپر کہ جن کے بیٹوں کا کٹا ہوا سر نیزے پر ہو اور ماں اونٹوں پہ اسیر کر کے لے جا رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جوان کی میت خدا نخواستہ کہیں ہو جاتی ہے تو جوان کے لباس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کے فوٹوگرافز کو رکھ دیا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد نکالنا، ورنہ ماں دیکھے گی تو یاد آئے گا، بہن دیکھے گی تو یاد آئے گا، بھائی دیکھے گا تو یاد آئے گا۔ تو یادوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی علامتوں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ ہائے کربلا میں کیا ظلم ہو گیا کہ ہم چھپاتے ہیں۔ لیلا کو علی اکبر کا سر دکھائی دے رہا تھا جب اس یہودی عورت نے کہا تھا، یا ایھا البدر تمام، اے 14ویں کے چاند، جب تم مارا گیا ہو تو تیری ماں زندہ نہ رہی ہو۔ لیلا نے آواز دی تھی، اے بی بی ایسا نہ کہیے، آج بھی یہ ماں زندہ ہے جس کا لال مارا گیا اور اس کی نظروں کے سامنے کٹا ہوا سر۔ الا لعنۃ اللہ والقوم الظالمین وإنا للہ وإنا إلیہ راجعون رضا بالقضاء وتسلیما للمرسلین۔